بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس ویڈیو کے بارے میں معلوم بھی کیا ہے۔ ویڈیو کے اندر حضرت مولانا ہیلتھ انشورنس سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں اور ہیلتھ انشورنس کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور حضرت نے بڑی عمدہ بات بھی فرمائی ہے کہ بعض مرتبہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور لوگ ان کا ہاتھ تک چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جب بیمار پڑ جاتے ہیں اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اب ان کا علاج کرانے کے لیے مسجد میں رومال بچھایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ پہلے ہی سے ہیلتھ انشورنس کرا کے رکھ لی جائے تاکہ آئندہ چل کر جب کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو اس وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور حضرت نے تو جو ادارے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی ہے کہ جو مدارس والے حضرات ہیں، بڑے ادارے جو ہوتے ہیں، وہ اپنے عملے کا انشورنس کرا کے رکھیں تاکہ بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں عمومی فتاوی تو یہی ہیں، ان میں یہ لکھا رہتا ہے، آپ دیکھیں گے جتنے بھی فتاوی ویب سائٹ وغیرہ پہ بھی جو فتاوی موجود ہیں ان میں عام طور سے یہ بات لکھی رہتی ہے کہ ہیلتھ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انٹرسٹ کی شکل بنتی ہے، یا کہ پھر اس میں گیمبلنگ کی شکل بن جاتی ہے، تو سودی شکل بن جاتی ہے، یا اس میں جوئے کی اور سٹے بازی کی شکل بن جاتی، اس لیے ناجائز ہی عام طور سے لکھا رہتا ہے، اس لیے یہی ذہنوں کے اندر رہتا ہے۔ تو حضرت مولانا کی طرف سے یہ بات چونکہ آ گئی ہے تو اس لیے بہت سے حضرات معلوم کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو پہلے اس ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں مزید اس حوالے سے جو اہل علم کے آراء ہیں وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابر علماء جیسے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہیلتھ انشورنس کو جائز قرار دیتے تھے۔ یہ تو شرعی پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا ضرورت کا ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کی بھی تجویز موجود ہے، اور ابھی پچھلے سال ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے، یہاں چونکہ علماء اچھے خاصی تعداد میں ہیں، مدارس کی انتظامیہ اور مساجد کی انتظامیہ کو اپنے عملہ کا ہیلتھ انشورنس، پورا فیملی انشورنس ان کا، اس کو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اس وقت، ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہت معزز علماء جن کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو مسجد میں رومال بچھا کر بیچارے اعلان۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی گفتگو میں جو بنگلور کے اندر فقہ سیمینار ہوا تھا، ادارۃ المباحث الفقہیہ کا جو ہر سال فقہ سیمینار ہوتا ہے، تو بنگلور کے اندر جو سیمینار ہوا تھا اس کے اندر جو تجویز منظور ہوئی تھی وہ میڈیکل ہیلتھ انشورنس سے متعلق بھی تھی، تو میں اس کو بھی نقل کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ حضرت نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا ہے، تو اس کو بھی میں نقل کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ جو تجاویز جو تجاویز ہوتی ہیں، یہ فقہ سیمینار وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ تجاویز لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں۔ فتاویٰ تو لوگوں کے سامنے بار بار آتے رہتے ہیں، لیکن یہ تجاویز لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں۔ اس لیے جب اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر ہونی شروع ہوتی ہے تو لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تو پہلے سے یہ بات تھی کہ تو ناجائز ہے، اب جائز کیسے ہو گئی ہے؟ تو تجاویز وغیرہ لوگوں کے سامنے بالکل بھی نہیں آ پاتی، حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ریکارڈ، جب بھی کوئی فقہ سیمینار ہوتا ہے تو اس کی تجاویز ریکارڈ کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں تک پہنچے، لیکن تمام حضرات تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ابھی یہ جو ویڈیو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اس سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے پیمانے پر لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو تجاویز ہیں یہ بھی اہل علم کے سامنے بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہیں ان تک بھی پہنچیں گی کہ میڈیکل جو انشورنس ہے اس سے متعلق اہل علم کی اس وقت رائے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو فقہ سیمینار ہوا تھا بنگلور کے اندر، یہ 17واں فقہ اجتماع تھا، اور یہ ہوا تھا 12 تا 14 اگست 2022 میں، بروز جمعہ ہفتہ اتوار، بمقام حج بھون بنگلور کرناٹک۔ تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ صحت اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اسی بنا پر اسلام میں
حفظان صحت پر خاص توجہ دی گئی ہے، لہذا تندرستی کا خیال رکھنا اور حسب وسعت بیماریوں کا علاج کرانا مشروع ہے۔ چنانچہ مروجہ میڈیکل ہیلتھ انشورنس کے موضوع پر بحث کے بعد درج ذیل تجاویز منظور کی گئی۔ نمبر 1، موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں کسی ناقابل تحمل مصارف بیماری میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے اگر ضرورت مند لوگ میڈیکل ہیلتھ انشورنس کی پالیسی سے استفادہ کریں تو اس کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، انفراداً یا گروپ کی شکل میں، یا تو وہ اکیلے کرا لے، گروپ کی شکل میں، جیسا کہ حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ مدارس کے حضرات گروپ کی شکل میں کرا لیں، پوری فیملی کا کروا لیں۔ انفراداً یا گروپ کی شکل میں ضرورتاً میڈیکل انشورنس کراتے وقت بہتر یہ ہے کہ کمپنی سے معاہدہ کر لیا جائے کہ سالانہ پریمیم جمع کرنے کے عوض وہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے ممبران کا میڈیکل چیک اپ ضرور کرائے گی۔ تو دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب کے نزدیک جائے تو پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کمپنی سے جا کے ڈیل کر لیتے ہیں کہ بھئی کم از کم سال میں ایک مرتبہ آپ ہماری پوری فیملی کا چیک اپ کر لیا کریں گے، یا اگر آپ ہیلتھ انشورنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں تو کمپنی سے ڈیل کر لیں کہ کم از کم سال میں تو ایک مرتبہ آپ میری باڈی کا چیک اپ کر لیجئے گا۔ تو اگر یہ والی شکل بن جاتی ہے تو پھر کسی کے نزدیک بھی ناجائز نہیں رہے گی، سب کے نزدیک پھر سارے علماء جو ہیں اس کو جائز کہیں گے۔ تو کم از کم ایک مرتبہ اپنے ممبران کا میڈیکل چیک اپ ضرور کرائے گی۔ تو ایسے میں ہیلتھ انشورنس سے بھی استفادے کی اجازت ہے، اور میڈیکل انشورنس کی یہ شکل عقود الصیانہ سروس کنٹریکٹ کے مشابہ ہے، یعنی گویا کہ آپ کی طرف سے پیسے دیے جا رہے ہیں اور کمپنی کی طرف سے آپ کو سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ تو یہ عقود الصیانہ ہے، سروس کانٹریکٹ ہے، جو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تجویز منظور ہوئی تھی۔ تو اگر اس تجویز کے مطابق عمل ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ سارے ہی حضرات کے نزدیک جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ جائز ہو جائے گا میڈیکل انشورنس کا۔ بہرحال تو اگر انشورنس آپ کرانا چاہتے ہیں تو بالکل کرا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اس طرح سے کرا لیں جسے تجویز کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت اقدس مفتی سعید احمد پایان پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت کی تو ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ دارالعلوم کی طرف سے جو فتاویٰ کا مجموعہ جو شائع ہوا ہے اس کی جو چوتھی جلد ہے، چوتھی جلد کے اندر یہاں ایک سوال کا جواب لکھا گیا ہے، اس پر حضرت مفتی سعید احمد پایان پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، اور حضرت نے یہاں حضرت کی جو رائے تھی اس کو ذکر کر رکھا ہے۔ اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بیمے کی حرمت، انشورنس کی حرمت، اس کا حرام ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ سود اور قمار، سٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے زندگی اور املاک کے بیمے ان دونوں باتیں پر مشتمل ہوتے ہوں گے، پہلے ایسا ہوتا ہوگا، اس لیے حضرت مفتی صاحب نے دونوں کو ناجائز لکھا ہے۔ مگر اب زندگی کا بیمہ تو ان دونوں خرابیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور املاک کے بیمے میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ گاڑی وغیرہ کا جو انشورنس کرایا جاتا ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اس لیے لائف انشورنس تو حرام ہی ہے، لائف انشورنس تو کرانا جائز نہیں ہے۔ مگر املاک جیسے کار ہے، دکان ہے، سامان، تو ان کا بیمہ کرانا جائز ہے، ان کا انشورنس کرا لینا جائز ہے۔ میڈیکل انشورنس میں یہ دونوں خرابیاں نہیں پائی جاتی۔ ہیلتھ انشورنس سے متعلق بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ میڈیکل انشورنس میں دونوں خرابیاں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ بھی جائز ہے۔ تو حضرت کے نزدیک بھی جائز ہے، حضرت مفتی سعید احمد پایان پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ اور جو فقہی سیمینار ہے اس کی جو تجویز ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اس میں تقریباً 300 مفتیان کرام ملک بھر سے شریک ہوئے تھے، ان تمامی حضرات کے اتفاق سے یہ تجویز منظور ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھتے ہوئے اگر ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، میڈیکل انشورنس کراتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کام چل سکتا ہے، یا اللہ نے آپ کو پہلے سے دولت دے رکھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر بیمار ہوتا ہوں تو انشاءاللہ کام چل جائے گا اور میں اچھے سے اچھا علاج کرا سکتا ہوں، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، چاہے ہندوستان میں رہتے ہوں یا ہندوستان کے علاوہ کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں علاج بہت مہنگا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر بیماری ہو جائے گی، بیمار پڑ جاؤں گا تو ایسی صورت میں بہت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ انشورنس کرا کے رکھتے ہیں، ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔